السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد ضرار سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد ضرار کس کو کہتے ہیں اور کیا آج بھی مسجد ضرار بنائی جا سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کو ڈائریکٹ منافق کہہ سکتے ہیں؟ آج کل جو کنٹروورسی چل رہی ہے بنگال کے اندر مسجد پر، تو اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد ضرار ہے اور کچھ لوگ منافق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اکارڈنگ اس طرح کی باتیں کرنا، کسی کو منافق کہنا، کسی مسجد کو مسجد ضرار کہنا کتنا صحیح ہو سکتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو مسجد ضرار کی مختصر سی ہسٹری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضور نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی تاریخ کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ ایک یہودی راہب تھا، عیسائی راہب تھا، ابو عامر۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہی عیسائی عالموں کے ساتھ رہنے لگا اور اس نے رہبانیت کو اختیار کر لیا اور لوگ اس کو بہت مانتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور نے اس کو بھی دعوت دی۔ حضور سے سب لوگ محبت کیا کرتے تھے، جان دینے کے لیے صحابہ قربان رہتے تھے۔ تو اس کو جو ہے نا ٹینشن ہونے لگی کہ یار میری گدی جا رہی ہے، لوگ مجھے مانتے تھے۔ تو حضور نے اس کو بھی دعوت دی، تو اس نے حضور سے بحث کی، بہت سارے سوالات کیے، حضور نے اس کے سوالوں کے جوابات بھی دیے، لیکن یہ مطمئن نہیں ہوا اور یہ کہتا ہوا اٹھا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، تو وہ سفر کی حالت میں تنہا مرے گا، یہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ اس کو یہ یقین تھا، امید تھی کہ مشرکین مکہ، قریش جو ہے نا وہ مدینے میں آ کے چڑھائی کریں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ چڑھتا تھا، جلتا تھا۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا تو اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ اسلام کی فتح ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ جیت گئے، تو اس نے جو ہے نا کھلم کھلا حضور سے دشمنی کا اظہار اور دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اور ایک کے بعد ایک جب اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فتح ہوتی رہی، تو یہ جو ہے نا مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہاں جا کے ساٹھ گاٹھ کرنا شروع کر دی کہ کیسے تم ہراؤ گے، اور دشمنوں کے ساتھ بہرحال یہ مل گیا۔ اور وہاں سے پھر یہ چلا گیا ملک شام، اور ملک شام جا کے وہاں کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کہ کیسے ہی اسلام کو ختم کیا جائے، اور وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرنے لگا۔ تو وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے کرتے تمام اس نے پروپیگنڈے بنائے، اور پروپیگنڈے بنانے کے بعد جو اسی کے خیالات کے لوگ تھے، جو منافقین تھے، ان کے ساتھ مل کر اس نے ایک پروگرام طے کیا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک مسجد بنائی جائے۔ اور اس مسجد کا قیام اس لیے ہے تاکہ جب میں اور دوسرے بادشاہوں کے ساتھ مل کے فوج لے کے مدینے پر حملہ کروں گا تو اس سے پہلے جو میرے لوگ ملنے آئیں گے، چونکہ مدینے کے اندر سے بھی تو کچھ چیزیں ملنا چاہیے نا، بھائی دشمن کو ہم کیسے ہرا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کی خبریں بھی تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کہا، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، جو اس کے ہی خیالات کے لوگ تھے، منافقین تھے، کہ ایک مسجد بناؤ، مسجد ضرار، اس کو مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ ایک مسجد بناؤ، ایک عمارت بناؤ جس کو تم مسجد کا نام دو، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس عمارت میں رکیں گے، یہاں بیٹھ کر ہم مشورہ کریں گے، یہاں بیٹھ کے ہم پلاننگ کریں گے، اور اس کو نام دے دو مسجد کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں نماز بھی پڑھواؤ، تاکہ مسلمانوں کو یہ لگے کہ یہ تو مسجد ہے، لیکن اندر ہمارا کھیل چل رہا ہوگا، اندر ہم بیٹھ کے پلاننگ کریں گے کیسے مدینے کی بنیادوں کو ہلایا جائے، مدینے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو گرا دیا جائے، اسلامی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ تو منافقین کی ایک جماعت نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے بیچ میں ایک علاقہ تھا، وہاں اس مسجد ایک عمارت بنائی اور کہا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مسجد قباء بھی بھر جاتی ہے، مسجد نبوی کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، تو بزرگ لوگ، کمزور لوگ مسجد قباء، مسجد نبوی جا نہیں پاتے ہیں، تو ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں آ کے 2 رکعت پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا میں تبوک جا رہا ہوں ابھی تو سفر میں، اور جب میں وہاں سے واپس آؤں گا اس کے بعد یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو یہ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو بھائی پلاننگ کے تحت سارا کام چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارا ان کا پروپیگنڈا حضور کو بتا دیا،
اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس میں نماز نہ پڑھیں، یہ مسجد نہیں ہے، اصل میں یہ تو پلاننگ کا ایک اڈہ تیار کیا جا رہا ہے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کے لیے اس کو مسجد کا نام دیا جا رہا ہے۔ حضور نے فوراً جو ہے نا 2 صحابہ کو بھیجا کہ اس عمارت کو ختم کر دو، جس کو یہ لوگ مسجد بولتے ہیں، آگ لگا دو۔ وہ 2 صحابی آئے اور اس عمارت کو تہس نہس کر دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی اور منافقوں کی جو پول پٹیاں ہیں وہ کھل گئیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی ابو عامر۔ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورے پروپیگنڈے کا خلاصہ کر دیا اور وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس عمارت کو جس کو مسجد کا یہ منافقین نام دے رہے تھے، اس کو کہا جاتا ہے مسجد زرار، مسجد زرار، ہے نا۔ تو یہ بنائی جا سکتی ہیں اور اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، دیکھو وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ یہ مسجد زرار ہے، یہ منافقین ہیں، یہ جو ہے نا اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ لیکن اب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب ہم کسی کو ڈائریکٹ منافق نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو ڈائریکٹ وہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ہم کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد زرار ہے نا۔ تو اب جو بنگال میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہو رہی ہے، تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو مسجد زرار نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ ہم اس بنانے والے کو منافق بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو منافقوں کے عمل سے میل کھاتا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہے، نفع نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس کے حساب سے درست نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے پورا سینیریو دیکھنے کے بعد کہ یہ سیاسی فائدے کے لیے تو ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو کام آپ کر رہے ہو اس سے قوم کو نفع تو نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمراہی والا کام ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بھٹکے ہوئے ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دلائل کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھ لے گا، وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ڈائریکٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو منافق کہتا ہے۔ اب جیسے ہمایوں کبیر نے جو مسجد کی بنیاد رکھی تو لوگ بول رہے ہیں فلاں ہے، منافق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دلائل کی روشنی میں اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ کسی مسجد کو مسجد زرار نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فائدے کے لیے وہ کر رہے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن منافق اور کسی مسجد کو مسجد زرار کہنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، ابھی یہ کرنے کی صحیح ٹائمنگ نہیں ہے، ابھی یہ کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، یہ بولنے کا صحیح وقت نہیں ہے، نفرتیں اس سے عروج پر چڑھیں گی، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں کوئی بہت غلط کام کر رہا ہے، خراب کام کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے جو قوم کو صرف نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے آپ نظر انداز کر دیجئے، اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل لوگ جب ان سے خطاب کرتے ہیں، یعنی اہل علم سے، تو وہ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نظر انداز کر دو۔ نظر انداز کرنا یہ اس وقت کا سب سے بہترین، آپ کہہ سکتے ہیں حربہ ہے، سب سے بہترین ہتھیار ہے، نظر انداز کر دو، نظر انداز کر دو۔ تو اپنے لوگوں میں سے جو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں ان کو نظر انداز کر دو، کیونکہ ان کا مقصد یہ اٹریکشن لینا ہے کہ اٹریکٹ ہو جائے، سماج ہم سے اٹریکٹ ہو جائے۔ بھائی لوگ جب اٹریکٹ ہوں گے تبھی تو پولیٹکس چمکے گی، تو نظر انداز کرنا سیکھو۔ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میرے پروگرام میں اتنے لوگ شریک ہوں گے، ایک بھی نہ جائے، اس کا پروگرام ختم ہو جائے گا،
نہ لڑائی ہوں گے نہ جھگڑے ہوں گے، اور سب کام اپنا کام بھی ہو جائے گا، اور وہی بات کہ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، سانپ بھی مر جائے. تو ایسے کرنا چاہیے. تو مسجد زرار کی ہسٹری آپ کو پتہ چل گئی، اور منافقین ہم کسی کو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، پتہ چل گیا کہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ غلط ہے سب کچھ ہے، لیکن ڈائریکٹ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. منافقوں والا کام یہ بھی بچنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ دیکھو دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم کسی کے دل پر حملہ نہیں کر سکتے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے کسی کو کافر بولنا، کسی کے جو ہے نا دل کے معاملے پہ سوال اٹھانا، آپ حالات کے اکارڈنگ کچھ بھی آپ اعتراض کر لو، کچھ بھی آپ بولو، لیکن نیت پر حملے اور کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا جملہ بولنا جو وحی کے ذریعے حضور کو پتہ چلتا تھا، وہ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو اچھے طریقے سے مل گئے ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.